السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہمارا تفسیر کا درس سورۃ الحجرات میں جاری ہے۔ سابقہ درس میں ہم نے اس کی 2 نمبر آیت لی تھی، اس آیت کو دوہرا کے انشاءاللہ آگے کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور آپ کو پکارتے ہوئے ایسے نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تم کو اس کا شعور و احساس بھی نہ ہو۔ اس آیت کے حوالے سے بیان ہوا تھا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اور اس میں جس چیز کا ادب سکھایا گیا ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مجلس میں، آپ کے دربار رسالت میں ایک مسلمان کو کس ادب سے پیش آنا چاہیے کہ آپ کی موجودگی میں اپنی آواز کو بلند کرنا اس سے منع کیا۔ اسی طرح آپ سے بات کرتے ہوئے، مخاطب کرتے ہوئے آپ کو اس طرح سے آپ کو مخاطب نہ ہونا، نام لے کر جس طرح ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں، یا اس انداز سے جس طرح کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، بلکہ کس ادب و احترام کا انداز ہونا چاہیے آپ کے ساتھ مخاطب ہونے کا بھی۔ اور پھر اس کی وعید بیان کی کہ جو اس ادب کا احترام نہیں کرتا، اس ادب کا خیال نہیں کرتا، قریب ہے کہ اس کے عمل برباد ہو جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے عمل برباد ہو سکتے ہیں۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ صرف نبی کریم علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کے زندہ ہوتے ہوئے نہیں تھا، بلکہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے ساتھ یہ ادب جاری ہے۔ کیسے جاری ہے؟ کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بیان ہو، آپ کی سنت بیان کی جاتی ہو، تو وہاں پر اپنی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی حدیث کے مقابلے میں اپنی باتوں کو لانا، اس سے بڑھ کر گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آواز کو بلند کرنا یا یہ چیز کرنا۔ تو اس لیے یہ ادب باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ، آپ کی حدیث کے ساتھ۔ اس کے بعد میں اگلی آیت میں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو یغضون پست رکھتے ہیں، نیچے رکھتے ہیں، اصواتهم اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے ہاں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی پرہیزگاری کے لیے امتحان ان کا لے لیا، ان کے دلوں کو تقوی پرہیزگاری کے لیے چن لیا۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، نیچے رکھتے ہیں، آپ کی حدیث اور سنت کا احترام کرتے ہوئے اس کے مقابلے میں اپنی باتیں نہیں لاتے، اللہ نے ان کے لیے 3 انعامات کا بیان کیا ہے۔ پہلا انعام کیا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی پرہیزگاری کے لیے آزما لیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ واقعی ہی یہ دل اس لائق ہے، قابل ہے کہ اس کو نیکی تقوی دیا جائے۔ اور یہ بہت بڑی سبق آموز یہ جملہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہدایت لکھی تو مل جائے گی، سمجھے نا، اللہ نے کوئی نیکی کرنے کی توفیق دینی ہے تو دے دے گا۔ تو جیسے کہ توفیق جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردستی ٹھونسی جاتی ہے، نہ بھی انسان کے چاہنے کے باوجود بھی مل جاتی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، کون سا دل ہدایت پانے کے، تقوی نیکی کے، ان چیزوں کے لائق قابل ہوتا ہے، اللہ اس کو یہ چیز دیتا ہے، اور کون ہے کہ جو اس کے لائق نہیں ہوتا، اللہ اس کو اس سے دور رکھتا ہے۔ سمجھے نا؟ اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو مار ہے کسی بندے پر پڑتی وہ کیا ہے؟ کہ اللہ اس کو ہدایت سے محروم کر دے، اس کو نیکی سے دور کر دے۔
مال ملے نہ ملے، دنیا تنگ دستی میں ہو، کیسی بھی ہو، مشکل نہیں ہے، لیکن ہدایت نہ ملی تو آگے ہمیشہ ہمیں جہنم ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی وہ مار جس کسی بندے پر پڑتی ہے۔ لیکن دنیا والے کیا سمجھتے ہیں کہ بڑی مال و دولت ہے، بڑی ریل و پیل ہے، بڑے مزے ہیں، اور بعض اوقات تو بلکہ یہاں تک معاملہ ہوتا ہے کہ بعض بیوقوف سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھ پر بڑا خوش ہے، اتنا مال دے رہا ہے، اتنی نعمتیں دے رہا ہے، مجھ پر بڑا راضی ہے۔ آپ کے زمانے کے کافر یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم سردار ہیں مکہ کے، ہم مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہم پر ناراض ہوتا تو ہم مال دیتا، سرداریاں دیتا ہم۔ تو یہ بیوقوفی کی علامت، انسان دنیا کی چیزوں کو سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا یا ناراضگی کا اس کا سبب ہے۔ جس کو مال نہیں ملا اللہ اس پر ناراض ہے، جس کو مل گیا اللہ اس پر راضی ہے، ایسی باتیں نہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے کہ کون اس لائق ہے کہ اس کو ہدایت نیکی کی توفیق دی جائے تو اس کو دیتا ہے، اور کون اس لائق ہے کہ اس کو نہ اس کے قابل نہیں، اس کو نہیں دیتا۔ آپ کے سامنے تاریخ میں دو شخص ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر سے دین کو قوت طاقت اور دین کو غلبہ عزت دے۔ یعنی مکہ میں مسلمان کمزور تھے، ان کے مار پیٹے جا رہے تھے، بڑی بری حالت تھی ان کی۔ آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کمزوری کی حالت سے ہم کو نکال، اور دو عمروں میں سے ایک عمر کو اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے، یعنی مسلمان ہو جائے تاکہ اسلام کو قوت طاقت ملے۔ یہ دو عمر کون ہے؟ ایک عمرو بن ہشام، ابو جہل ہے، ابو جہل کا نام عمرو بن ہشام ہے، اور دوسرا عمر بن خطاب ہے، معروف ہے۔ تو اب دیکھا جائے اگر تو ابو جہل عمرو بن ہشام کیا ہے؟ مکہ کا سردار ہے، قریش کا سردار۔ قریش جو دنیا کے تمام قبیلوں سے افضل ترین قبیلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، ظاہری بات ہے، افضل ترین قبیلہ ہے، اس کا سردار ہونا کوئی معمولی بات ہے، اور مکہ کا سردار ہونا۔ اور ابو جہل کی اصل کنیت ابو جہل نہیں تھی، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ابو جہل کا ہے، اس کی اصل کنیت ابو الحکم تھی۔ ابو جہل کا معنی جہالت کا، بڑا جاہل آدمی، اصل اس کی کنیت ابو الحکم۔ ابو الحکم کا معنی کہ بڑا دانائی والا، بڑا عقل والا۔ ظاہری بات ہے قریش کا سردار کو بیوقوف تو نہیں بنائے گا اپنے آپ کو، سمجھے نا؟ تو یعنی کہ بڑا عقل مند تھا، اور واقعی اس کی دنیا کے لحاظ سے اگر باتیں دیکھو نا تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی بڑی اس کو عقل تھی، لیکن وہ عقل صرف دنیا کے لیے، صرف دنیا کے لیے عقل تھی۔ دل ٹیڑھا تھا، دل کے اندر گندگی تھی، غلاظت تھی، اللہ نے اس کو ہدایت نہ دی۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس سے کہیں کم درجہ کے تھے مکہ میں، نہ کوئی سرداری تھی نہ کوئی اس طرح کی چیزیں تھی، اللہ نے ان کو اس کام کے لیے چن لیا۔ اس لیے اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے کہ کون سا دل ہدایت کے نیکی کے قابل لائق ہے تو اس کو اس کے لیے چن لیتا ہے، اور کون ہے کہ جو اس کے لائق نہیں ہے اس کو اس سے دور رکھتا ہے، محروم کرتا ہے، چاہے دنیا میں کتنا بھی عقل مند کیوں نہ ہو، دنیا کا کتنا بڑا سردار کیوں نہ ہو۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اگر کسی کو ہدایت نہیں مل رہی تو اس کا مطلب کہ خود اس کی اپنی دل کے اندر کوئی غلاظتیں ہیں، گندگی ہے، اس کا دل ٹیڑھا ہے، کہ جس وجہ سے اللہ اس کو ہدایت نہیں دے رہا۔ دوسرا آدمی جس کو نیکی کی توفیق مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے دل میں کیا خیر ہے، اس کو اس طرف لا رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے پہلا انعام یہ ذکر کیا جو آپ کے سامنے، آپ کی سنت کے سامنے، آپ کی حدیث کے سامنے اپنی باتیں لانے کے بجائے آپ کی حدیث کو قبول کرتے مانتے ہیں، آپ کے سامنے اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں۔ اللہ ماتے پہلا انعام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو آزما لیا ہے تقوی پرہیزگاری کے لیے، کہ واقعی یہ دل قابل ہے کہ ان کو تقوی نیکی دیا جائے، اللہ کا سب سے بڑا انعام۔ دوسرا کیا ہے؟ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بہت بڑی بخشش مغفرت ہے۔ ہم ساری نیکیاں باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ بخش دے، اللہ کی مغفرت مل جائے تاکہ جنت مل جائے، ان کے لیے بہت بڑی بخشش مغفرت ہے۔ اچھا تقوی نیکی، دل تقوی نیکی پر آ گئے، بڑی بخشش حاصل ہوگی تو آگے پھر کیا ہے؟ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا اجر عظیم ہے اور وہ جنت ہے۔ تو یہ ہے کس چیز کا کام؟ صرف ایک ادب کا خیال رکھنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو نیچا رکھنا، دربار رسالت کے آداب کا خیال رکھنا، آپ کی سنت کا، آپ کی حدیث کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا،
کہ جہاں آپ کی حدیث آ جائے پھر وہاں پر آدمی جھک جائے، وہاں اس کو قبول کرے، اس کے سامنے سر جھکا دے نہیں کہ ہم فلاں اللہ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ویسا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے، اس کا کام یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ کے نبی کی سنت آ جائے، صحابہ کرام کا یہ معاملہ ہوتا تھا۔ صحابہ کرام بڑے سے بڑا کوئی، حتیٰ کہ خلیفہ بادشاہ بھی کیوں نہ ہوتا، اس نے کوئی بات کر دی، آگے سے کسی نے حدیث سنا دی، تو حدیث سن کر ان کی آگے سے زبانیں بند ہو جاتی تھی کہ اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی، اس کے بعد کسی کی بات نہیں۔ اور یہی ائمہ کرام کا حال تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلے میں، کوئی مسئلہ تھا، انہوں نے اپنی رائے بیان کی، اس مسئلے میں انہوں نے اپنی رائے بیان کی، تو ان کے کسی شاگرد نے کے پاس بیٹھا کوئی شخص تھا، اس نے اس مسئلے کے بارے میں حدیث سنائی، اس مسئلے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، اور ظاہراً حدیث جو ہے امام صاحب کے قول کے مطابق موافق نہیں تھی۔ تو امام صاحب کے کسی دوسرے شاگرد نے کہا کہ آپ اس کو جواب دو، یہ کیا آپ کے بات کی اس کے خلاف حدیث سنا رہا ہے؟ امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث کے خلاف بات کروں، اس کا جواب دوں، کہ اللہ کے نبی کی حدیث کا جواب دوں؟ ہاں لوگوں کی باتیں ہوں تو جواب دوں اس کا، اللہ کے نبی کی حدیث کا بھی جواب دیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں آج جواب دیے جاتے ہیں، ہم نہیں مانتے، ہم فلاں ہوتے ہیں، جواب دیے جاتے ہیں۔ اس لیے مومن، سچا مومن وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی حدیث کے سامنے جھک جاتا ہے اور اس کو یہ مقام ملتا ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ ایک تو وہ تھے جنہوں نے آپ کے سامنے، آپ کی مجلس میں کوئی اونچی آواز سے بات کی، دوسرے وہ تھے جنہوں نے آپ سے بات چیت کرتے ہوئے کوئی ایسا ادب اختیار نہ کیا جو ہونا چاہیے تھا۔ ایک تیسری چیز اور بھی پیش آئی، کچھ لوگ عرب کے صحرائی لوگ تھے، آئے آپ کے پاس ملنے کے لیے، تو دوپہر کا وقت تھا، زور سے پہلے کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا، آپ آرام فرما رہے تھے گھر میں، انہوں نے آتے ساتھ ہی گھر سے باہر سے ہی، آپ کے حجروں کے باہر سے آوازیں دینا شروع کر دیں کہ یا محمد، جو جاہلوں کا انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ادب سکھایا کہ یہ آپ کو جو قبروں سے، حجروں کے باہر سے آوازیں دے رہے ہیں، یہ بیچارے جاہل لوگ ہیں، بے عقل لوگ ہیں۔ اچھا، یہاں پر اس آیت میں سورۃ حجرات کا نام آیا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو آپ کو آوازیں دیتے ہیں، من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے۔ حجرات جمع حجرہ کی، حجرہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کمرہ کتنا بڑا؟ عام طور پر حجرہ جو ہے چھوٹے کمرے کو کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے جو ہے کتنے تھے؟ میرے سامنے تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ آپ کے حجرے جو ہے تقریباً 14-15 فٹ چوڑا اور 10-11 فٹ لمبا، صرف اتنا حجرہ ہوتا تھا، 14-15 فٹ چوڑا، 10-11 فٹ لمبا، اتنا سا حجرہ کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر والے اور آپ کے مدینہ کے 10 سال اس حجرے میں گزرتے ہیں۔ اور یہ حجرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف بیویوں کے تھے، مسجد کے ساتھ ساتھ بنے ہوئے، اتنا حجرہ۔ اور وہ بھی کس چیز کے بنے ہوئے؟ دیواریں پتھروں کی تھی، چھت جو ہے کھجوروں کی ٹہنیوں کی تھی، سمجھے نا؟ اور دروازوں پر ٹاٹ لٹکا ہوا تھا، دروازہ نہیں تھا، دروازے نہیں تھے، دروازوں پر صرف ٹاٹ لٹکا ہوا تھا پردہ کرنے کے لیے۔ تو یہ تھے آپ کے حجرے۔ ان حجروں کے اندر تھا کیا؟ عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن آپ کے حجرے میں آئے تو حجرے میں دیکھا، آس پاس نظر دوڑائی، کوئی چیز نظر نہیں آئی، جس طرح کہ گھر کے اندر کوئی سامان ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، حجرہ بھی چھوٹا تھا، اس میں ہوگا بھی کیا، لیکن وہ بھی خالی، صرف کوئی مشکیزہ لٹکا ہوا ہے، تلوار لٹکی ہوئی تھی، اس طرح کی 1-2 چیزیں تھی بس، اور کچھ بھی نہیں۔ تو میرے فاروق آپ کا حجرہ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں عمر کیوں روتے ہو؟ تو عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہانوں کے امام ہو، نبیوں کے سردار ہو، آپ کے گھر کا، آپ کے حجرے کا یہ حال، کوئی چیز نہیں گھر کے اندر، اور یہ دنیا کے بادشاہ کیسو کسرا یہ سونے چاندی کے اندر پلٹ رہے ہیں۔ اب آتے کہ عمر تم کسی شک میں ہو، یہ دنیا تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں، یہ دنیا ان کے لیے ہے، یہ کافروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی ایک حدیث آتی ہے کہ آپ ایک دن لیٹے ہوئے، سوئے ہوئے، تو جب اٹھتے ہیں تو نیچے کوئی چٹائی، کوئی بستر، کچھ بھی نہیں، صرف کھجور کی چٹائی تھی، کھجور کی چٹائی، کھجور کے جو پتوں کے بنائی ہوتی ہے، اس کی چٹائی تھی نیچے۔
تو آپ کے جسم پر چڑھائی کے نشان لگے ہوئے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی صاحب اگر آپ اجازت دیں آپ کے لیے کوئی بستر بنا دیں. بستر بنا دیں. کتنی بڑی چیز بستر, کو محل بنانے کے نہیں بولا, صرف بستر بس, کہ جو ہماری سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے اس کے بغیر نیند نہیں آتی. آپ نے کیا فرمایا کہ عبداللہ مجھے بستروں کی ضرورت کیا ہے, مجھے اس دنیا سے میرا تعلق کیا ہے, میں تو وہ مسافر ہوں کہ جو چلتے چلتے آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے رکا اور اس کے بعد اپنی منزل کو چل دیا. میری منزل تو آخرت ہے. یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی, یہ ہے آپ کی سیرت. اور یہ حجرہ جس کی بات سن رہے ہیں اس قدر کے اس کے اندر بھی کچھ نہیں. 2 مہینے گزر جاتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. ہاں چولہا نہیں جلتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, لوگوں کے روحانی پیشوا ہے, تو آپ کو دن رات کوئی تحفے نظر نازیں ملتی ہوں گی, ملتی ہے نا ہمارے پیروں ملاؤں کو, اس لیے چولہا جلانے کی ضرورت نہیں تھی. فرماتی ہیں اللہ کی قسم 2 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا. پانی کھجور کے سوا کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا. یہ نہیں کہ نظر و نیازوں سے چلتا تھا گھر, کہ پانی کھجور کے سوا کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا. آج ہم اپنے دیکھیں اپنے گھروں کو, غریب سے غریب آدمی بھی گھر میں کتنی طرح کے اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی غریب ہے. کسی امیر سے پوچھو وہ بھی کہے گا گزارا ہو رہا ہے, سمجھے نا. اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گزارا تھا, ان کا بھی گزارا ہوتا تھا. کس پر؟ پانی کھجور پر. حقیقت میں یہ باتیں صرف سننے کی نہیں ہے, یہ سیرت ہے, یہ نمونہ ہے, ہماری آئیڈیل ہے کہ جس پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے, اپنی زندگیوں کو اس انداز سے بنانے کی ضرورت ہے. تو بات چلی تھی آپ کے حجرات سے, تو یہ حجرات آپ کے باقی رہے مسجد نبی کے ساتھ ساتھ, لیکن تقریباً 80 ہجری کے بعد مسجد نبی کو کھلا کیا گیا, اس کی توسیع کی گئی. تو پھر جو ہے اس کو ان حجروں کو مسجد میں داخل کر دیا گیا, حجرے گرا دیا گیا, نہیں مسجد میں داخل کر دیے گئے. تو اس وقت علماء کرام لوگ بڑے روئے اور کہتے تھے کہ ہماری تمنا تھی کہ حجرے باقی رہتے تاکہ آنے والی دنیا دیکھتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کن حجروں میں گزری ہے, کن حالات میں گزری ہے. تو خیر یہ آپ کے حجرات کا بیان. تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, کہ بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں, جسے بتایا نا کہ وہ صحرا سے لوگ آئے حجروں کے باہر سے آپ کو آوازیں دینا شروع کر دی. کوئی شک نہیں کہ بڑا بے ادبی کا انداز ہے, یعنی ایک عام آدمی کو اس طرح کو آوازیں دے اس کے آرام کے وقت میں تو ایک گستاخی سمجھی جاتی ہے, ایک غلط انداز سمجھا جاتا ہے, چاہے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا رہتی دنیا کو سبق دینے کے لیے کہ تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا احترام ہونا چاہیے. آپ کو چیخ چیخ کے پکارنا, آپ کو آوازیں دینا, آپ کو اس طرح سے نام لینا, یہ چیزیں آپ کے ادب کے خلاف ہیں. اچھا وہ تو بیچارے جاہل تھے, صحرا سے اٹھ کر آئے تھے, ان بیچاروں کا کلچر یہ تھا. صحرا میں رہنے والے دیہاتی لوگوں کا کلچر یہ ہوتا ہے کہ جو کام ہے باہر سے آوازیں دینا شروع کر دیں. لیکن ہمارے لوگوں کا کیا حال ہے کہ لاؤڈ سپیکروں پر جس انداز سے شور مچتا ہے آپ کی سیرت کی محفل کے نام سے, یقین کرو کہ بعض اوقات کان پھٹنے والے ہوتے ہیں اس انداز سے. اور ساتھ یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محفل میں موجود ہے. ہاں ساتھ یہ بھی ہے, یہ بھی دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محفل میں موجود ہے. اور آپ کی موجودگی میں یہ شور, آپ کی موجودگی میں یہ انداز. وہاں تو آپ نے پڑھا ہے پچھلی آیت میں کہ صرف 2 صحابہ نے آپ کے سامنے کو بات چیت تھوڑی اونچی کر دی, اللہ میں کہ تمہارے عمل برباد ہو جاتے اس پر. لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, اور پھر بھی ہم بڑے اللہ کے نبی کے عاشق ہیں اور یہ ساری چیزیں. خیر آپ کو لحاظ ضرورت ہے ہم کو ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے آپ کے ساتھ جو ادب کا تقاضا ہونا چاہیے اس کو اپنانے کی. تو فرمایا کہ اکثر ہم لا یعقلون, اکثر بے وقوف لوگ ہیں. آپ کو تسلی دی کہ آپ اس پر پریشان نہ ہو, دل برداشتہ نہ ہو ان کی باتوں کو, ان کی تجزیے کو دیکھ کر. یہ بیچارے جاہل لوگ ہیں, صحرا سے آئے ہیں, ان کو نہیں پتا کیا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اللہ ماتا ہے کہ اگر یہ لوگ آئے تھے تھوڑا صبر کر لیتے, دوپہر کا وقت تھا, تھوڑی دیر کے بعد زور کی اذان ہونی تھی, نماز کے لیے آپ نے آنا ہی آنا تھا, تو اگر آپ کے آنے کا انتظار کر لیتے تو بہت بہتر ہوتا ہے ان کے لیے. بہتر کیا ہوتا, بے ادبی نہ ہوتی, گستاخی نہ ہوتی, اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہوتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہ کیا جاتا. سمجھے نا, کیا کیا اس میں چیزیں ہیں کہ جو ان کے لیے خیر تھی.
لیکن بعض اوقات انسان اپنی لا علمی سے، جہالت سے، بیوقوفی سے ان ساری خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ لوگ صبر کر لیتے آپ کے آنے کا، آپ کے باہر نکلنے کا، تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ لیکن بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ چونکہ بیچارے جاہل تھے، پتہ نہیں تھا اس ادب کا، ان کو نہیں اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے ایسا کر لیا، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اس آیت سے بھی علماء نے کیا اخذ کیا ہے؟ ایک تو یہ چیز اخذ کی ہے کہ جس شخص کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم ہو، اس کے ساتھ وہی احترام ہونا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور یہی صحابہ کرام کا حال تھا۔ آپ کے چچا زاد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے تھے۔ آپ جب فوت ہوئے تو ابھی یہ تقریباً بالغ ہوئے تھے، 16-17 سال کی عمر سے، 15-16 سال، تو بھی چھوٹے تھے۔ تو صحابہ سے حدیثیں سنتے رہتے تھے، کیونکہ بہت سی حدیثیں انہوں نے نہیں سنی، انہوں نے چھوٹے تھے۔ تو جو پرانے صحابہ تھے آپ کے ساتھ جن کی زندگی گزری تھی، ان سے پھر صحابہ حدیثیں لیتے رہتے، سنتے رہتے۔ تو جب بھی پتہ چلتا کہ کسی فلاں صحابی کے پاس حدیث ہے تو اس کے گھر جا کر اس سے حدیث لیتے۔ گھر جا کر کیا کرتے؟ گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتے، نہ دستک دیتے، نہ آواز دیتے، نہ بلاتے، گھر کے دروازے پر جا کے بیٹھ جاتے۔ حتیٰ کہ گھر والا، وہ صحابی خود گھر سے باہر نکلتا کسی کام کے لیے تو دیکھتا کہ اللہ کے نبی کے چچا زاد ان کے دروازے پر بیٹھے ہیں، تو کہتے کہ آپ مجھے بتا دیتے، مجھے اطلاع کرتے۔ کہتے نہیں، اللہ نے یہ حکم دیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِ، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ صبر کرتے حتیٰ کہ تم خود نکلتے۔ تو جو ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تھا، وہی ادب آپ کی بات کے ساتھ ہے، آپ کی حدیث کے ساتھ ہے، کہ جس کے پاس آپ کی حدیث ہے اس کے ساتھ بھی ہمارا وہی ادب ہونا چاہیے۔ تو یہ تھا ادب صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے، آپ کی حدیث کے حوالے سے۔ تو اس لیے ہم نے ذکر کیا کہ آیتیں قرآن بنا کر اللہ نے جو نازل کی ہیں صرف صحابہ کے لیے نہیں تھی، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ ادب ہمارے لیے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے کہ آپ کی حدیث کے سامنے ہمارا ادب کیا ہونا چاہیے، حدیث کا علم رکھنے والوں کے ساتھ ہمارا ادب کیا ہونا چاہیے، اور آپ کی سنت کو کس انداز سے قبول کرنا چاہیے۔ بلکہ ہم نے تو یہ بھی ذکر کیا تھا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک میں، وہاں پر بھی آپ کی مسجد میں بھی، مسجد نبوی میں بھی کس ادب کا ان چیزوں کا خیال ہونا چاہیے۔ عمر فاروق کے دور میں 2 آدمی دیکھے اونچی اونچی باتیں کرتے مسجد نبوی میں، ان کے پاس آ کے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ کہنے لگے طائف سے آئے ہیں۔ تمہیں فرماتے کہ اگر تم مدینہ سے ہوتے تمہاری پٹائی کرتا میں، تم کو پتہ نہیں تم کہاں پر ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ کے روضہ کے پاس اتنی اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہو۔ تو یہ وہ ادب ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے ساتھ جاری ساری ہے، اور جو آپ کے ذات کے ساتھ ہیں وہی ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ ہونا چاہیے، کہ واقعی ہی آپ کی حدیث کا، آپ کی سنت کا احترام، دل میں اس کی عزت، دل میں اس کو لینا، اس کو قبول کرنا، اصل یہ چیز ہے۔ دیکھیں نا کہ کسی کی ذات ٹھیک ہے، اس کا احترام، اس کی عزت، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا مقام کس بنیاد پر ہے؟ اللہ کا رسول ہونے کی بنیاد پر، سمجھا؟ اللہ کا رسول، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہونے کے لحاظ سے آپ کے سارے مقام، ساری منزلتیں ہیں۔ اور رسول ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ جو آپ نے دیا ہے اس کو لیا جائے، جسے آپ نے روکا ہے اس سے رکا جائے۔ اصل آپ کے ساتھ ادب احترام یہ ہے، یعنی صحیح معنوں میں اگر کوئی آپ کا ادب کرنا چاہتا ہے، صحیح معنوں میں آپ کو عزت کرنا چاہتا ہے، اور صحیح معنوں میں جس کو آپ سے محبت ہے، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو لینا، آپ کی سنت پر عمل پیرا ہونا، اور جس چیز سے آپ نے حکم دے دیا اس کو کرنا، جس چیز روکا اس سے رک جانا۔ اصل یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھی کچھ آیتیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مسلمانوں کو ادب سکھائے کہ تم کو آپ کے ساتھ کیسا ادب ہمارا ہونا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔